یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 18 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ کر ڈالا جو تھے ظالم، اور اس کے بعد اٹھا کھڑا کیے ان کے پیچھے اور لوگ۔ پھر جب آہٹ پائی انہوں نے ہمارے عذاب کی، تب لگے وہاں سے بھاگنے۔ بھاگو مت اور لوٹ جاؤ جہاں تم نے عیش کیا تھا اور اپنے گھروں میں، شاید تم کو کوئی پوچھے۔ کہنے لگے ہائے خرابی ہے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر برابر یہی رہی ان کی فریاد، یہاں تک کہ ڈھیر کر دیے گئے، کاٹ کر پڑے رہے۔ اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے بطور کھیل کے۔ اگر ہم چاہتے کہ بنا لیں کچھ کھیل تو بنا لیتے ہم اپنے پاس سے، اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ نہیں، ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر اور پھر اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے، پھر وہ جاتا رہتا ہے، اور تمہارے لیے خرابی ہے ان باتوں میں جو تم بتاتے ہو۔ ان آیات میں بستیوں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وہ ظالم لوگ تھے، وقت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، حق کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ مفسرین نے ان بستیوں کو حضورہ اور قلابہ قرار دیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رسول بھیجا تھا، جس کے نام میں مختلف روایات میں ہیں۔ بعض میں موسیٰ بن میشا اور بعض میں شعیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نام ہے تو وہ مدین والے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کر دیا اور اس ظالم کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر ہم نے اور لوگوں کو اور قوموں کو پیدا کر دیا جو ان کے بعد آئے، یہاں تک کہ جب ان پر عذاب آیا تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب بھاگو نہیں، بلکہ اسی مقام پر جاؤ، انہی مکانات میں جاؤ جہاں تم عیش اور عشرت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ ہم ظالم تھے، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ہمارے لیے بہت بڑی ہلاکت ہو گئی۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے
جب ان پر عذاب آیا تو ایسا نیست و نابود کر دیا گیا جیسا کہ کھیتی کو کاٹ کر ڈال دیا گیا ہو۔ اگلی آیت میں اسی حوالے سے فرمایا گیا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بطور کھیل کے نہیں بنایا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس نظام کو بنانا اور خیر و شر کے نظام کو چلانا، فرمائے یہ کھیل کے طور پر نہیں ہے، اور اگر ہمیں یہ کھیل کے طور پر ہی کرنا ہوتا تو ہم اس کو اپنی طرف سے کر سکتے تھے، ایسا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور لعب ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو۔ اسی طرح لہو اس کام کو کہا جاتا ہے جو وقت گزاری کے مشغلے کے طور پر کیا جائے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ تو سب ایسے ہی کھیل کے طور پر بنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا کہ اتنا بڑا کام کھیل کے طور پر نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں تمہارے سامنے لائی جائیں۔ اللہ رب العزت کے اتنا بڑا کام کھیل کے طور پر فرمایا کہ کوئی آدمی بھی کوئی بڑا کام کھیل کے طور پر نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات سے، اس کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بطور کھیل اور مشغلہ کے پیدا کر دے۔ لہٰذا ان کی اس بات کا جواب دے دیا گیا کہ جس کام کو وہ لہو اور لعب سمجھ رہے ہیں، کھیل سمجھ رہے ہیں، اتنے بڑے کام جو ہے وہ کھیل کے طور پر نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمایا کہ اس کائنات کے اندر ہم نے حق کو بھی پیدا کیا اور باطل کو بھی پیدا کیا، پھر یہ سب چیزیں، یہ نظام بنا کر ہم نے یہ کیا کہ حق کو باطل کے اوپر دے مارا، جس سے وہ تباہ اور برباد ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گیا اور حق کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے اوپر یہ بھی بات کی گئی کہ وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے، یعنی باطل وقتی طور پر اگر سر اٹھاتا بھی ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، انجام کے لحاظ سے حق جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے اور باطل جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو ایک اور جگہ پر بھی فرمایا گیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل ہے ہی بھاگ جانے کے لیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے کی مصلحت کیا بیان فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ ترجمہ کے اندر فرمایا گیا، اللہ رب العزت نے کائنات کو کھیل کے طور پر، لہو و لعب کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی نشانی کے طور پر پیدا فرمایا ہے، اور وہ نشانی حق کی اور توحید کی ہے، تاکہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا وحدہ لا شریک ہونا ظاہر ہو جائے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے حق کے حوالے سے نازل کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، اور دنیا کے اندر جو لوگ اس حق کو اپنا کر اپنی زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آخرت میں دائمی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور تیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے آخرت کی تیاری اس کائنات کے اندر ہوگی، اس دنیا کے اندر ہوگی، تو اس یہاں کا نظام بھی اور یہاں کی کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں، ہر چیز کے اندر اللہ کی طرف سے حکمت رکھی گئی ہے، اور اسی حکمت کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔